السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راحت اندوری کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ تو عمران خان کا واسطہ بڑے کم ظرف دشمنوں سے پڑا ہے۔ میں نے ٹائٹل پر جو لائن لکھی ہے، میں آپ سے اس پر معافی تو چاہتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی ننگے تھے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جب تفصیلات رکھوں گا تو آپ اس بات پر حیران ہو جائیں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح سے متعلق ایک کیس ہے جو اس وقت عدالت کے اندر چل رہا ہے۔ آج عدالت میں وہ کیس کال ہوا، اس میں دو اشخاص پہلے ہی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، ایک مفتی سعید اور دوسرے اون چودھری، جبکہ تیسرا خاور مانیکا کا ایک ملازم ہے جس کا نام ہے لطیف۔ آخری سماعت پر اس کو پیش نہیں کیا گیا تھا۔ آج وہ عدالت کے اندر آیا اور عدالت کے اندر اس نے بےہودگی، غلاظت اور گندگی کی آخری حد بھی پار کر دی ہے۔ ہمارے بہت سے صحافی دوست جو کورٹ رپورٹرز ہیں اور کورٹ پروسیڈنگز کو کور کرتے ہیں، ان کے مطابق بیان اس قدر بےہودہ اور گھٹیا ہے کہ اس کو رپورٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن میں آپ کو کیوں رپورٹ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کس حد تک گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کل رپورٹرز کو کہا تھا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتانے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا۔ ناظرین کرام، اب کوئی مسلمان جب ہمارے سامنے یہ کہے کہ وہ حلفاً یا قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہے، ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں وہ غلط یا جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ اب ہوا کیا ہے؟ آج عدالت کے اندر جج صاحب کی بھی بس ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ میں آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ آج خاور مانیکا کے نوکر لطیف کی جو ہے وہ عدالت میں سماعت ہوئی۔ لطیف نے عدالت کے سامنے اپنا بیان دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے۔ یہ باتیں تو ہم نے خاور مانیکا کے منہ سے بھی سنی ہیں، اور ان کے مطابق عمران خان بشرا بی بی کے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ اگلے الفاظ عمران وسیم جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے رپورٹ کیے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی زنا کرتے تھے، اور عمران خان اور بشرا بی بی ایک دوسرے کے منہ چومتے تھے۔ اب اس کے بعد ان کے مطابق اس نے ان کو اس حالت میں دیکھا جس میں ان کے کپڑے اترے ہوئے تھے، اس حالت کے اندر بھی ان کو دیکھا، یعنی ننگے تھے۔ اس حوالے سے ایک موقع پر اس نے جب اتنی غلیظ منظر کشی کی اور غلاظت کی آخری حد پار کی تو عدالت کے جج قدرت اللہ کو یہ پوچھنا پڑا کہ جب وہ دونوں یہ کرتے تھے تو کیا کمرے میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے؟ اس نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب عمران خان گھر آتے تھے تو خاور مانیکا مجھے دیکھنے کے لیے وہاں بھیجتے تھے۔ جب میں کمرے میں گیا تو دونوں کے کپڑے اترے ہوئے تھے، اور ان کے مطابق جب وہ کمرے میں جاتا تھا تو اس کو باہر نکال دیا جاتا تھا۔ ایون یہ لفظ استعمال کیا کہ کتے باہر نکل جاؤ۔ اب مجھے یہ بتائیں ناظرین کرام، کیا کسی معزز، کسی شریف گھرانے میں یہ سب ہو سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان کوئی ایسی غلط چیز کر رہے ہوتے تو کیا وہ اس خاتون سے نکاح کرتے، اس خاتون سے وہ شادی کرتے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ طاقت کے نشے میں چور بڑے عہدوں پر بیٹھے یہ چھوٹے چھوٹے بونے لوگ کس لو لیول پر آ چکے ہیں۔ اس شخص کے بچوں کی وہ ماں ہے جس کے ملازم کے ذریعے یہ ساری بےہودگی اور گند پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو گرایا جائے، اور عمران خان کو گرانے کے لیے یہ کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہے۔ اب عدالت نے اس کیس کی سماعت فی الحال 8 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اس سارے گند کے بعد عدالت نے کہا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل عدالت کے سامنے جمعے کے روز اس پر دلائل دیں۔ اس ساری چیز کو ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھنے یا بتانے کا مقصد کوئی مزے یا چسکے لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ عمران خان اگر ٹوٹ رہا ہوتا تو یہ سب گند نہ ہوتا، اور یہ گند جو اس کی فیملی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خاور مانیکا ایسے ہی اٹھ کے نہیں آ گیا۔ کن لوگوں نے اسے غائب کیا؟ کن لوگوں نے اس کو اس گھٹیا لیول پر گرنے کے لیے مجبور کیا؟ وہ تو بشرا بی بی کو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت کہتا تھا۔ کن لوگوں نے انہیں مجبور کیا؟ ان سے ساری قوم واقف ہے، وہ سارے ننگے ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے ماضی میں جب یہ ہتھ کنڈے دیکھے ہیں یہ ناکام ہوئے ہیں۔
لوگ عمران خان سے اور زیادہ جڑ جائیں گے بجائے اس کے کہ جو آپ توڑنا چاہتے ہیں۔ اب اگلی بات سن لیں، اگلی خبر ہے عادل راجہ سے متعلق۔ ناظرین اکرام، عادل راجہ سے متعلق چند دن پہلے فوج کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا اور اس اعلامیہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اس کے رینکس واپس لے لیے گئے ہیں۔ عادل راجہ اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ آج جیو نیوز کا یہ دعویٰ ہے کہ عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے الزام پر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق میجر عادل راجہ کو گزشتہ روز لندن پولیس نے انکوائری کے لیے بلایا تھا اور برطانوی حکام نے عادل راجہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ جیو نیوز کا دعویٰ ہے۔ اگرچہ لندن پولیس کا اس حوالے سے کوئی بیان جاری ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن جیو نیوز اپنے ذرائع کے حوالے سے اس خبر کو چلا رہا ہے کہ عادل راجہ کو لندن کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چلیں، یہ وہاں کا معاملہ ہے۔ اب ناظرین اکرام، عرفان قادر جیسے لوگ جو عمران خان کے بدترین مخالف ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان نے دوسری پارٹیوں کے لیے مثال قائم کی ہے، ایک شریف شخص کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین لگا کے۔ اب عمران خان نے نہ تو اپنے گھر سے کسی کو لگایا، لیکن اکبر ایس بابر جیسے گھٹیا لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے۔ ان کو سکون نہیں ہے کیونکہ پارٹی ان کے ہاتھ نہیں لگی۔ اکبر ایس بابر نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے عمران خان پر کڑی تنقید کی ہے، وہیں انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف متعدد درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہیں۔ نورین فاروق نامی خاتون نے بھی ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ آئین میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ نگران چیئرمین بھی مقرر ہو، جبکہ حامد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کچھ بھی غیر آئینی نہیں ہے۔ اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی مشکوک ہیں۔ اب اکبر ایس بابر نے بھی الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ان درخواستوں کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جائے گا۔ میں آپ کو اتنی ڈیٹیلز بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، انہوں نے کل اپنے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے یا اس ضابطے کو فالو کرتے ہوئے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ تفصیلات جمع کروا دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس بات کے انٹائٹلڈ ہیں کہ ان کو بلے کا انتخابی نشان آئندہ الیکشن کے لیے دیا جائے اور بلے کے انتخابی نشان پر وہ الیکشن لڑیں۔ لیکن ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب چیزیں اتنی شاید سموتھ نہ ہوں۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، پھر خاص طور پر جو کورٹ رپورٹرز ہیں، میں نے آج ثاقب بشیر کا ٹویٹ پڑھا، ان کے مطابق عمران خان اس وقت طویل جنگ کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے عمران خان کو ہرا لیں گے، خاص طور پر اب جس لو لیول پر جایا گیا ہے اور طاقتوروں نے جس طرح سے مزید اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے ریزلٹس پھر بھی اس گھٹیا کاموں کے باوجود ان کی توقع کے خلاف آئیں گے، اور یقین کریں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جس دن یہ الیکشنز ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔